نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ یوسف۔ اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف۔ سورہ یوسف مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ چونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم ایک عام فہم کتاب ہے، یعنی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ الف لام رو، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعہ سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 4 to 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خوبصورت خواب کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سبحان اللہ۔ آیت 7 to 10 میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کے متعلق جانیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ آیت 11 to 14 میں ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو پلان کیا تھا، جو منصوبہ بنایا تھا، اس پر کس طرح عمل درآمد کیا۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود کرے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔
پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان نما انسانوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔